السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابو بکر ہے اور یہ میرے چینل کی سیکنڈ ویڈیو ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے آپ اپنے آپ کو کیسے جان سکتے ہیں اور اپنا پوٹینشیل کس طرح جان سکتے ہیں تاکہ آپ ایک اچھے طریقے سے آگے موو ہو سکے زندگی میں، کیونکہ جب تک کہ آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے، آپ کی اپنی کرنٹ سچویشن کو نہیں سمجھیں گے، آپ ابھی کدھر کھڑے ہیں اس چیز کو نہیں جانیں گے تو آپ آگے موو نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو بات شروع ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی۔ اس میں ہم 2-3 پوائنٹس ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا کمپیٹیٹر ایڈوانٹیج دیکھنا ہے کہ آپ کا مین جو ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے لوگوں کو لے کر، آپ لوگوں سے کس طرح ڈیفرنٹ ہیں، خود کو کس طرح آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز کمپیئر نہ کر رہے ہوں جو کہ فار ایگزامپل منی، گھر کی طرف سے گھر اور ایون جاب ایون یہ چیزیں ہم کمپیئر نہیں کریں گے۔ ہم سمپلی اپنے آپ میں دیکھیں گے کہ ہمارے اندر جو چیزیں ہیں اس کو کمپیئر کیا جا سکے دوسروں کے ساتھ۔ تو میں اپنی اگر اگزامپل لوں، میری سٹوری جو وہ یہ ہے کہ میرے اندر ہارڈ ورکنگ اور ڈسپلن کافی اچھا ہے الحمدللہ، تو جس نے مجھے ایک کمپیٹیٹر ایڈوانٹیج دیا جس کو میں یوز کرتے ہوئے میں نے بزنس بھی کیا، ساتھ میں یونیورسٹی کو بھی دیکھا۔ تو یہ کافی مشکل تھا، چیلنجنگ بھی تھا، لیکن کیونکہ میں جب ہاسٹل لائف تھا تو اس وقت مجھے کافی سارے دوست مجھے بولا کرتے تھے کہ تم بہت ہارڈ ورکنگ ہو، بہت ڈسپلنڈ ہو ان چیزوں میں، تو جس وجہ سے میں اسٹینڈ کر پایا اور میں نے چیزیں کمپلیٹ کر پایا، جو بھی میرے گولز تھے ان کو الحمدللہ آہستہ آہستہ اچیو کر پایا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہو ہارڈ ورکنگ میں، کیونکہ لوگ ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتے، تو آپ ہارڈ ورکنگ کر کے کس طرح ڈیفرنٹ ہو سکتے ہو، آپ کنسسٹنٹ رہ کے کس طرح ڈیفرنٹ ہو سکتے ہو، اور آپ کے اندر اگر ڈسپلن ہے تو آپ کس طرح لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو میسو کمپیٹیٹر ایڈوانٹیج دیتی ہیں، جس کو یوز کر کے آپ اپنی جو کرنٹ سچویشن ہے ادھر سے آپ ایک پروجیکٹڈ جو یا آپ کا آئیڈیل جو ڈے ہے، آئیڈیل لائف ہے وہ آپ جی سکتے ہو۔ یہ تھا آپ کا فرسٹ پوائنٹ، یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کا کمپیٹیٹر ایڈوانٹیج کیا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس آتا ہے اسکل سیٹ، اور اس میں ہم دیکھیں گے، اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اپنی اسکل سیٹ کو کیسے سمجھ سکیں ہم، ہمارے اندر کون سی اسکلز ہیں جس کو ہم بعد میں یوز کیا جا سکے، لوگوں کو سیل کر سکیں، سیل ان اے سینس کہ ہم لوگوں کی پرابلم سالو کر سکیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ ڈیولپر ہیں، کوڈر ہیں، اگر آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں، اور آپ اگر سیلز میں مارکیٹنگ سکلز ہیں، آپ کے اندر اکاؤنٹنگ سکلز ہیں، تو یہ آپ کو ایک کمپیٹیٹر ایڈوانٹیج دیتی ہیں اور لوگوں سے ڈیفرنٹ کرتی ہیں۔ تو یہ آپ نے چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے کہ آپ کے اندر کون سی سکلز ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ گیمنگ، فار ایگزامپل ایک دوست کو میں نے بولا کہ وہ آگے سے اس کا آنسر یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے میں گیمنگ اچھی کر سکتا ہوں، تو یہ میرا ایک کمپیٹیٹر ایڈوانٹیج ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ گیمنگ آپ کی ایک ہابی ہے، آپ اسے ایک ایز اے ہابی رکھیں، کیونکہ اس میں ایک کلیئرٹی آپ کو نہیں ملتی کہ آپ کس طرح کما سکتے ہو اور کس طرح آپ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح ارننگ کر سکو گے۔ اچھا ہے، کچھ لوگ ارننگ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ کماتے بھی ہیں، بٹ اس میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ فار ایگزامپل کسی نے ایک لیول اچیو کیا اور گیم کمپلیٹ کر دی تو اس کو اتنے $1000 مل رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ایون فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی اس کو ایز اے ہابیز رکھا جائے، نہ کہ ایز اے اسکل لیا جائے۔ تو آپ کے پاس اسکل میں جس طرح میں نے بتایا، سیلز، مارکیٹنگ، پروڈکٹ ہنٹنگ، ایون آپ کا جو اکاؤنٹنگ، AI ڈیولپر، آپ کا کوڈنگ، ایڈیٹنگ، بہت ساری ملٹیپل چیزیں آتی ہیں، تو یہ آپ کی ایک سکلز ہوگی جو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ میری ایک سکل ہے، اور جس کو آپ یوز کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں میک شور کریے گا کہ وہ ایسی سکلز نہ ہوں جو کہ جس طرح میں نے ابھی بتائی کہ گیمنگ اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، تو وہ بہت ضروری ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ یور نیٹ ورک۔ آپ نے اب دیکھنا ہے کہ آپ کا نیٹ ورک کیسا ہے، آپ کے لوگ کیسے ہیں، آپ کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ گرے ہوئے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں، کیونکہ آپ کا انوائرمنٹ ہی آپ کو بناتا ہے۔ اے مین از اے پروڈکٹ آف اٹس انوائرمنٹ۔ تو آپ کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہی آپ کو بنا رہا ہوتا ہے، وہی آپ کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے دوست کیسے ہیں،
آپ کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے آپ گرے ہوتے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں، ان کی جو مینٹیلٹی ہے یا وہ لوگ ان لوگوں کی جو اسکل سیٹ ہے وہ کیسی ہے. کیونکہ جب تک آپ ایسے لوگوں کے درمیان رہیں گے جن کی کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے، جن کا کوئی ڈریمز نہیں ہے، جن کی کوئی وہ آئیڈیل لائف نہیں ہے، وہ آپ بھی سیم انہی کی طرح کا مائنڈ سیٹ رکھیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ نے پہلے فرینڈس کو دیکھیں. اگر یہ تو ایک کہاوت بھی ہے، اگر فار ایگزامپل آپ ایک روم میں ہیں اور وہ روم میں سب سے انٹیلیجنٹ اور سمارٹسٹ پرسن آپ ہیں، تو یہ اچھا روم نہیں ہے آپ کے لیے. کیونکہ آپ کی لرننگ نہیں ہو رہی. آپ سب سے سمارٹسٹ ہیں، آپ سے سمارٹ اس روم میں کوئی نہیں ہے، تو آپ کی لرننگ کدھر سے ہوگی؟ تو اس چیز کو میک شور کریں کہ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کا سرکل ہے وہ کیسا ہے. تو اس میں ایک ٹپ دے سکتا ہوں آپ کو، جس میں آپ اپنا سرکل کو کس طرح انہینس کر سکتے ہیں، کس طرح اچھا کر سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آپ اچھی عادت بنانی شروع کر دیں. اچھی عادت مینس کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ چھوڑ دیں. تو کیا ہوگا کہ جو سگریٹ پینے والی کمپنی ہے وہ ایک علیحدہ ہو جائے گی، سگریٹ چھوڑنے والی جو کمپنی ہے وہ علیحدہ بن جائے گی، اور آپ کے ساتھ جو دوست ہوں گے وہ ایسے لوگ بننے شروع ہو جائیں گے جو سگریٹ نہیں پیتے. آپ بھی پسند کرو گے ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو کہ سگریٹ نہیں پیتے. اسی طرح اسکل سیٹ کی بات کی جائے تو آپ اگر کوڈر بننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کوڈر بن جاتے ہیں تو آپ کی جو نیٹ ورک میں لوگ ہوں گے، جو آپ اٹریکٹ کر رہے ہوں گے جن لوگوں کو، وہ ہوں گے کوڈرز. تو اسی طرح آپ کی جو آپ کی نیٹ ورک جو ہے انہانس ہوگا ود کوڈرز، اور آپ کے آہستہ آہستہ لوگ آپ کی جو نیٹ ورکنگ میں ایسے کوڈرز اور ایسے ایڈیٹرز اور ایسی چیزیں ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گی جو کہ ویلیویبل ہوں گی. فورتھ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے ٹائم مینجمنٹ. اس میں جتنی بات کی جا سکے وہ کم ہے، کیونکہ ہم ٹائم کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں، انسان ہیں، اور ہم نے جو بھی زندگی میں چیزیں کی وہ ہم نے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہماری وہ ٹائم کے ساتھ باؤنڈ ہوتی ہیں. ہم نے آج کھانا صبح کھایا، آج ابھی رات ہوگی ہے، میں رات کو یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی صبح ہوگی، اگین میں وہی ایکشنز کروں گا. جو بھی ایکشنز کروں گا اس کا کچھ نہ کچھ ریزلٹس آئے گا، اور وہی ریزلٹ ڈٹرمائن کرے گا کہ میرا جو ایکشن تھا وہ سکسیزفل رہا یا وہ فیل ہو چکا. تو ٹائم مینجمنٹ کافی اچھی اسکل ہے. اگر آپ کو آتی ہے، آپ اپنے ٹائم مینیج کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹائم کو ٹریک کرنا ہے کہ آپ کا ٹائم کدھر ضائع ہو رہا ہے یا کدھر لگ رہا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ جاب ہولڈر ہیں، میں نے کافی سارے لوگ دیکھے ہیں وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی سے نکلتے ہیں یا ایون جب میٹرک لیول پہ ہوتے ہیں تو وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں، یا انٹر لیول پہ ہوتے ہیں جابس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس جو جاب ہے وہ آپ کو لرننگ پرووائڈ کر رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اچھا ہے، آپ جاب کے ساتھ اسٹرک رہیں، اس کو کرتے رہیں، اس کے ساتھ لرننگ بھی رکھیں. لیکن اگر وہ جاب آپ کو لرننگ نہیں دے رہی تو آپ سمپلی یہ کریں کہ اس جاب کے بعد جو بھی آپ کے پاس ٹائم بچے اس میں آپ اپنے دوسری چیزوں پہ فوکس کریں. فار ایگزامپل اپنا آن لائن بزنس پہ فوکس کریں کہ میں آن لائن بزنس کس طرح اسٹارٹ کر سکتا ہوں. اپنی نیو اسکل سیٹ پہ کام کریں کہ میں اپنی نیو اسکل سیٹ کیسے بلڈ کر سکتا ہوں. اور اسی طرح آپ اپنے نیٹ ورک پہ ایفرٹ کریں کہ میں اپنے نیٹ ورک کو کیسے انہینس کر سکتا ہوں تاکہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہوں وہ اچھے ہوں، تبھی آپ ایک اچھا انسان بن سکو. تو یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا. تو اس میں جتنی باتیں کی جا سکیں وہ کم ہے، لیکن یہ کچھ مین پوائنٹس تھے میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ کوشش کریں ان چاروں پوائنٹس پہ کام کریں. اپنے کمپیٹیٹر ایڈوانٹیج دیکھیں کہ آپ کے کمپیٹیٹر ایڈوانٹیج کیا ہیں. ہارڈ ورکنگ ہو آپ، یہ چیزیں آپ کو اپنی ہیبٹ میں لانی پڑیں گی. آپ کو اپنا ٹائم مینجمنٹ دیکھنا پڑے گا، آپ کو اپنے نیٹ ورک کو انہینس کرنا پڑے گا، تبھی جا کے آپ ایک سکسیزفل پرسن بن سکتے ہو. اور سکسیزفل پرسن بننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں کہ اوکے آپ $1 ملین کمانا شروع ہو جاؤ گے اسی وقت. لیکن یہ ایک پروسیس ہے جس سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. اور یہ آہستہ آہستہ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی عادات ہیں جس کو آپ چینج کر کے ایک اچھی اور ایک آئیڈیل لائف اچیو کر سکتے ہیں. اچھا، جاتے جاتے لاسٹ پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 پوائنٹس ہیں، ہمارے پاس 2 پاتھس ہیں. ایک ہے لرننگ، دوسرا ہے ارننگ. تو لرننگ میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی لرننگ کدھر تک ہے جس میں آپ اسکل سیٹس کو ایڈ کر سکتے ہو. آپ سمپلی ایک ٹیبل بنا سکتے ہو جس میں ایک سائڈ پہ لرننگ ہے، دوسری سائڈ پہ ارننگ ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی لرننگ کتنی ہے. فار ایگزامپل میٹرک ہے، آپ ایک
ایک لائن لکھیں کہ اوکے میٹرک ہے یا انٹر ہے یا بیچلر ہے، وہ چیزیں لکھ لیں، آپ کے اسکل سیٹ میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں لکھ لیں، اور ارننگ میں آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ارننگ کتنی ہے. یہ آپ کو ایک پروجیکٹڈ گراف دے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی ارننگ کس طرح ہے. ارننگ کی بات کی جائے تو آپ اگر فار ایگزامپل آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو ارننگ میں آپ اور کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ٹائم مینجمنٹ جو میٹرکس ہے اس میں. ٹائم مینجمنٹ میٹرکس میں آپ یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آلریڈی جاب کر رہے ہیں تو آپ آن لائن بزنس ساتھ میں سٹارٹ کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ایزی ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ آپ کو میری چینل پہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی، آپ سمپلی چینل پہ جا کے وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد ان چیزوں کو ریکارڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آن لائن بزنسز آپ سٹارٹ کر سکتے ہو، چھوٹے بالکل اسمال بزنسز، گھر سے کچھ چیزیں سیل کر سکتے ہو، گھر میں بنا کے چیزیں سیل کر سکتے ہو، مارکیٹ سے کس طرح چیزیں لا کے آپ سیل کر سکتے ہو، چائنا سے کس طرح امپورٹ کر کے اور ایک اچھا پروفیٹیبل بزنس کھڑا کر سکتے ہو. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ سمپلی وہی اسکل جو آپ نے لرننگ والے سائٹ پہ لکھی وہ ان کو یوز کرتے ہو آپ کس طرح ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہو. اپنا ایک جاب کے ساتھ ہوتے ہوتے یا ایک ایجوکیشن کے ساتھ باؤنڈ ہیں، اگر آپ نے ڈگری کر رہے ہیں تو ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ باؤنڈ ہے، تو اس کے بعد جو آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم بچتا ہے اس میں آپ کیا کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں. پہلے تو آپ کو اسکل سیٹ بلڈ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کو ایز اے فری لانس سیل کرنا پڑے گا تاکہ آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ کما سکیں اور اس کے بعد انہی انویسٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ملٹیپل بزنسز میں لگا سکیں اور لانگ ٹرم ان چیزوں کو مانیٹرنگ کر سکیں اور ان چیزوں پہ انویسٹ کر سکیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. اور اسی طرح اگر آپ فار ایگزامپل میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں یا انٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ انٹرنشپ وغیرہ آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ میری جو ٹپس تھیں آپ کے لیے، یا آپ سمجھ سکتے ہو کہ سمپلی چیزیں تھیں. انشاءاللہ کچھ میں اگین آنے والی ویڈیوز بناؤں گا ڈیٹیل میں ان ایک پوائنٹس پہ. یہ سمپلی یہ ویڈیو تھی کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں، آپ کدھر کھڑے ہیں، یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہ پوائنٹس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ انسان فیل ہوتا ہے، بس آپ کوشش کریں کہ فیل ہوں تو دوبارہ اگین سٹارٹ کریں، دوبارہ اگین ایکسپیریمنٹ کریں. اور ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل. لوگ آپ کے فیلئر کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید لوگ کافی جو ہے نا کیئر کرتے ہیں ہماری. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا فیلئر اور آپ کی سکسیس آپ کے لیے ہوتی ہے. تو فارگیٹ اباؤٹ پیپل، جسٹ فوکس آن یور گول اور یور ٹائم. اور سمپلی آپ ٹرائی اگین کریں. اگر فیل ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹس کریں تو انشاءاللہ آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.